نعمت ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم عربی سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ کا کلام ہمارے دل میں اترے۔ تو قرآنک عربی سیکھنے کے لیے ابھی فہیم صدیقی آفیشیل یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج سبق نمبر 8 ہم جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم تشہد پڑھیں گے۔ گرامر میں ہم ھذا ھؤلاء ذالک اولئک اور حروف جر کی 4 اہم باتیں جو ہیں ان کے مطابق یا ان کے بارے میں جو 4 اہم باتیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ اور نکات تعلیم شوق کے اندر آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ اس سبق کے آخر میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 1454 بار رپیٹ ہوئے ہیں۔ تو تشہد سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم نماز میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم تشہد پڑھتے ہیں، اور تشہد جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے، التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ تحیہ جو ہے اس سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کی جمع ہے تحیات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی قولی عبادتیں، وہ ساری عبادات جن کا قول سے یعنی زبان سے تعلق ہے، بولنے سے تعلق ہے، جیسے نماز ہو گئی، ذکر ہو گیا، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، کسی آدمی کو صحیح راستہ بتانا قول سے، اپنے مشورے دینا، کوئی نیک مشورے دینا، اللہ تعالیٰ کی خاطر جتنے بھی اعمال قولی اعمال ہم کرتے ہیں وہ سارے قولی عبادات میں دراصل شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ للہ کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ صلوات کا مطلب ہے سبھی بدنی عبادتیں، اور یہ بھی جمع ہے صلوت کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی بدنی عبادتیں، جس میں نماز، روزہ، جتنی بھی ہماری فزیکل عبادتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا جسم پورا استعمال ہوتا ہے، وہ ساری بدنی عبادتوں میں نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، تعلیم دینا، کسی کو دعوت دینا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جن میں آپ کا جو ہے عملاً جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ ساری صلوات میں آتی ہیں۔ اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ، ٹھیک ہے، اور طیبات جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ اور طیبات کا یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی جو مالی ہماری بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پاکیزگیاں ہیں، ساری پاکیزگیاں، سارے تعظیمی قلبے، ساری باتیں، یہ سارا کچھ وہ طیبات میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زکوٰۃ آتی ہے، صدقات، خیرات وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طیبات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں، ٹھیک ہے، یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے حصے میں۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس پر تم پر سبقت لے گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کام ہم سن رہے ہیں، جو بھی اچھی بات ہم تعلیم میں لے رہے ہیں کسی سے، فوراً اس پر عمل شروع کر لیں، کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے تو وہ کام، اس کام پر کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ تو ہر نیکی کام میں، ہر خیر کے، ہر بھلائی کے کام میں سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب کرنا اس کے بعد، اور پھر آئندہ پلاننگ کرنا کہ جو غلطیاں ہم نے پہلے اعمال میں دہرائی ہیں وہ آئندہ نہ ہوں سے۔ تشہد کے شروع میں 3 عبادتوں کا جو ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تینوں عبادتوں کو بہترین انداز میں کرنے کی توفیق دے اور تینوں کا احتساب کرنا۔ ذہن جو ہے میرا کہاں صرف ہو رہا ہے، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تو تینوں چیزوں کا جو پلان ہے وہ بنانا بہت اہم ہے۔ تو تصور احساس کے ساتھ آئیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی، بدنی اور مالی باتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا، کس پر بھیجتے ہیں، ایہا النبی، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر ہم سلام، رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ السلام کا مطلب کیا ہے، ہر قسم کی سلامتی،
یعنی ناپسندیدہ چیزیں جتنی بھی دنیا کے اندر شر کے کام ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ذات جو ہے وہ ہر طرح سے محفوظ رہے، یہ ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر چیز سے، ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے اے نبی۔ علیہ کا آپ پر، ایھا النبی، یا کا مطلب بھی اے ہوگا، ایھا کا مطلب بھی اے ہوگا، یا ایھا کا مطلب بھی اے ہوگا۔ تو ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جونا انبیاء جو ہے وہ نبی کی جمع ہے۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکات ہو، اور برکتیں ہوں، ٹھیک ہے جی؟ برکات بھی جو ہے وہ جمع کا فکر ہے، و اور برکات، برکتیں ہو اس کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے جی؟ تو اوپر تینوں باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے یقینی طور پر۔ تو ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام، رحمت اور برکت، تین چیزیں جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں، سلامتیں، رحمتیں اور برکت اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ سلام یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر قسم کی غیر محفوظ چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ رہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کا احسان ہو، اس کا فضل ہو، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا محبت کے ساتھ بہترین انداز میں خیال رکھتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں برکتیں ہو اللہ تعالیٰ کی۔ برکتیں کیسے ہوں؟ کہ ہر فضل، ہر احسان، ہر خیر، ہر بلائی، اس میں زیادتی سے زیادتی ہوتی رہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں ان میں زیادتی ہوتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اس تصور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی اور پر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر قسم کی سلامتی ہو علینا ہم پر، وعلی اور پر، کس کے؟ عباد اللہ، عبد کی جمع عباد ہے، عبداللہ جیسے اللہ کا بندہ، تو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے۔ الصالحین، کون سے اللہ تعالیٰ کے بندے؟ جو نیک ہیں، صالحون صالحین، یہ جمع ہے صالح کی، ٹھیک ہے؟ تو جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پر سلام بھیجنے کے بعد اب ان پر سلام بھیج رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور پھر صالحین پر سلام، ٹھیک ہے؟ تو دونوں نبی اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اس دعا میں ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ درمیان میں ہم کس پر بھیج رہے ہیں؟ السلام علینا، ہم اپنے اوپر، خود کے اوپر جو ہے وہ سلامتی کی دعا بھیج رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ صالحین کے لیے اور نبی کے لیے دعا قبول کرے گا، یقینی طور پر قبول کرے گا انشاءاللہ، تو درمیان میں ہم آتے ہیں چونکہ، تو یہ امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی جو ہے وہ اپنی سلامتی بھیجے گا، ہمیں بھی غیر ناپسندیدہ چیزیں اور شرور سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو ملے گی، جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو نہیں ملے گی جو عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ صالحین نے کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی شامل ہے کہ ہم صالحین کی صف میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کریں، ان اعمال کو اپنائیں اور ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے بچیں جو صالحین جن سے بچیں، ٹھیک ہے؟ ان شرور سے بچیں اور ان خیروں کو اپنائیں، ٹھیک ہے؟ تو 4 گروپس میں سے جو پہلے انبیاء کا ذکر اور آخر میں صالحین کو، تو آخر میں ہم جو ہے اس صالحین کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو روزانہ کروڑوں لوگ جو ہے نماز میں، ہر نماز میں صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اگر ہم صالحین کی صف میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کروڑوں لوگوں کی دعاؤں کے جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو صالح بننے اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے صالح بننا ہے حقیقی طور پر، ٹھیک ہے جی؟ تو آئیں اس تصور احساس کے ساتھ کہ اللہ ہمیں صالحین کی صف میں شامل کرے اور صالحین پر جو ہے وہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی بھیجنا، سلامتی بھیجنے کا جو ہے تصور جو ہے وہ اس کو ذہن میں لاتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ شہادت، گواہی دیتے ہیں کسی بات کو سچ بتانا، ٹھیک ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد کا کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے سوا یعنی کوئی معبود نہیں۔ تو لا الہ کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ ہم بار بار لا الہ پڑھ رہے ہیں، تو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ سب سے پہلے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں، مجھے صرف اس بات کی توفیق دے، اور کسی کی عبادت میں نہ کروں، اور احتساب کریں کتنی دفعہ میں نے اپنے نفس کو عبد بنایا ہے، کتنی دفعہ میں نے اس کی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی دفعہ میں نے اس کی فرمانبرداری کی ہے، اور کیوں کی ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیا برے دوستوں کی وجہ سے، برے دوستوں کی مجلس میں رہنے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے خراب استعمال کرنے کی وجہ سے، بری عادات کو اپنانے کی وجہ سے؟ کس وجہ سے ہماری جو میرے اندر یہ برائیاں اور یہ جو نفس کو معبود بنانے والی بات ہے یہ آئی ہے؟ تو پلان بنائیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا جو بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے نفس کو معبود نہ بنا سکیں۔ اجتماعیت جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھتی ہے۔
تبلیغ کرنا، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچانا، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، عبدہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، أَنَّ کہ محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھ چکے ہیں، عبدہ اس کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، ورسولہ اس کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رسول کی جمع ہے رسول۔ تو اذان کے سبق میں اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے کہ یہاں پر عبد و رسول کے الفاظ زیادہ ہیں، اور ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب کو اللہ کا سچا بندہ جو ہے بن کر رہنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہترین ہے۔ تو یہ بات سمجھنا کہ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ قواعد کا ہے، گرامر کا۔ ہم پریکٹس کریں گے کس کی، ھذا، ہؤلاء، ذالک اور اولئک کی۔ ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے جو گرامر ہے وہ ہم اس سے پریکٹس کرتے ہیں، اور سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ یہ چار ہی چیزیں جو ہیں ہم اس گرامر کے میتھڈ کے اندر اپناتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں اس کو۔ تو اس کلاس میں جو حروف جر کے متعلق چار اہم باتیں ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے۔ تو حروف جر کون سے ہیں، یہ سامنے جو آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں سب حروف جر ہیں۔ ما عندہ جو ہیں وہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا جو اس کا اصول ہے وہ کیا ہے کہ ہر زبان کا حرف جر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ پر۔ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ ٹھیک ہے، تو جب بے کا مطلب ہے، بے کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے، ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ پر، اور پھر میں انگریزی میں جب اسی کو پریپوزیشن کو یوز کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں آئی بلیو ان اللہ۔ ٹھیک ہے، جیسے پر کا مطلب ان نہیں ہے تو اسی طرح بے کا مطلب جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی بات سمجھنا کہ ہر حروف جر جو ہے، ہر زبان کا حرف جر جو ہے وہ الگ معنی جو ہے وہ دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا حرف جر کی اصول کیا ہے، اغفر لی، جیسے ہم کہتے ہیں فارگیو می۔ ٹھیک ہے، تو اغفری ہم اگر کہیں تو اس کا مطلب بھی فارگیو می ہونا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں اغفر لی، تو لام زیر لی جو ہے وہ ہم ایکسٹرا یوز کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم جو اغفر لی ہے اس میں لام زیر لی ہے جو انگریزی کے اندر لیے جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہا انگریزی کے معنی میں، لیکن ورحمنی اگر ہم دیکھیں تو رحم کر مجھ پر، تو اس میں انگریزی کا جو اور اردو کا جو لفظ ہے ہیو مرسی آن می۔ ٹھیک ہے، یہ جو دونوں حروف ہیں جو پریپوزیشن انگریزی میں یوز ہو رہے ہیں یہ عربی میں شمار نہیں ہو رہے۔ تو کبھی عربی کا حرف جر انگریزی میں آئے گا اور اردو میں آئے گا، اور کبھی اردو اور انگریزی کا حرف جر جو ہے وہ عربی میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو حرف جر بدلنے سے جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا۔ ٹھیک ہے، جیسے گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ۔ جیسے میں کہتا ہوں صلی لربک، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہوں صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پورے کے فقرے کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ تو چار چیزیں ہم نے پڑھی۔ ہر زبان کا حرف جر الگ ہے، کبھی حرف جر، دوسری بات کیا ہے، حرف جر کبھی عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہے، کبھی عربی میں حرف جر ہے مگر کبھی عربی میں حرف جر نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں موجود ہے۔ حرف جر بدلنے سے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، سے اور کو سے پورا مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ ضروری الفاظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب، عربی میں اسی طرح ھذا ہؤلاء اور ذالک اولئک جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ ھذا جو ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے، ہؤلاء کا اشارہ یہ ہے، یعنی یہ ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالک وہ یعنی ہم دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اولئک وہ سب۔ ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ رافع بھائی آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، ھذا ہؤلاء، ذالک اولئک۔ ٹھیک ہے جی، ھذا کا مطلب یہ ہوگا، ہؤلاء کا مطلب یہ سب، ذالک کا مطلب ہوگا وہ، اور اولئک کا مطلب وہ سب، اور یہ 10,000 بار قرآن مجید کے اندر۔ من ھذا، آپ نے کہنا ہے ھذا مسلم۔ ٹھیک ہے جی، من ھذا، مسلم، من ہؤلاء، مسلمون۔ ٹھیک ہے، من ذالک، ذالک مسلم، من اولئک، اولئک مسلم۔ ٹھیک ہے، تو مسلمون۔ سمپل سی بات ہے، جب واحد کا بعد آئے گی تو ہم واحد جو ہے استعمال کریں گے،
اور جمع کی بات آئے گی تو جمع استعمال کریں گے فعل کے اندر بھی اور اسم کے اندر. تو ہی جب اگر ہم ہاذا مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو ہی جو ہے وہ مونس کے لیے استعمال کریں گے. ذالک اگر ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو مونس کے لیے ہم تلکا جو ہے وہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سیکھنے کے جو 7 اہم طریقے ہیں میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا. اس کے بعد سیکھنے کے کون سے طریقے ہیں؟ سن کر ہم سیکھتے ہیں, دیکھ کر سیکھتے ہیں, بول کر, چھو کر, منطقی انداز میں یعنی سوچ کر اسباب کی تلاش جو ہے کوشش کرتے ہیں, ان کو ملاتے ہیں چیزوں کو آپس میں, پھر لوگوں کے ساتھ مل کر اور اکیلے میں خود سے پڑھ کر. یہ 7 طریقے ہیں سیکھنے کے, اور ہر طریقے کے لیے دماغ کا جو ہے ایک علیحدہ حصہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. تو اس لیے جو انداز سب سے بہترین آپ کا سیکھنے کا ہے, جس سے آپ کو سب سے زیادہ سمجھ آتی ہے, اس انداز کو ڈھونڈیں اور کھوج لگائیں اس کی اور اس کو استعمال کریں, اور دماغ کا جو ہے صحیح طریقے سے قرآن کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں, اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انداز جو ہے اس پر توجہ دیں. دراصل بات یہ کہنے کی الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 8 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ نے 93 الفاظ اس سبق کے اندر سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 27,536 بار رپیٹ ہوئے ہیں. جزاکم اللہ خیر.